بھی کرتے رہے ہیں، کئی اہم عہدوں پر فائز رہے اور فی الحال مولانا مظہر الحق عربی و فارسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ کسی دانا کا قول ہے کہ اگر راستہ خوبصورت ہو تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو پھر راستے کی پرواہ نہ کرو۔ پروفیسر اعجاز علی ارشد صاحب اسی راہ کے مسافر ہیں اور انہیں یہی کہنا چاہیں گے ہم کہ ہزاروں منزلیں طے کر چکا ہوں آج بھی، لیکن نہ جانے کون سی منزل مجھے آواز دیتی ہے۔ ہزاروں رنج جب انسان سہ لیتا ہے دنیا میں، ہزاروں رنج جب انسان سہ لیتا ہے دنیا میں، اسی انسان کو قدرت لب اعجاز دیتی ہے۔ تو لب اعجاز کا جادو اور کلیدی خطبے کے ساتھ پروفیسر اعجاز علی ارشد صاحب، استقبال ہے آپ کا۔ بہت بہت شکریہ اس تعارف کا، اور اس کے بعد سب سے پہلے ہر ایکسلنسی محترمہ امینا جو یہاں کی صدر محترمہ ہیں، شہزاد احمد صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں اردو اسپیکنگ یونین کے، ساہت اکیڈمی کے سیکریٹری صاحب، خواجہ اکرام الدین صاحب، وزراء، تمام خواتین و حضرات اور ہندوستانی ہائی کمشنر اور پاکستانی ہائی کمشنر، آپ سب سے اس سے قبل کہ میں کسی کلیدی خطبے کا آغاز کروں، اپنی ایک مسرت آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو مجھے یہاں آ کر ہوا ہے۔ یہ تجربہ ایسا ہے کہ ہم بھی اردو سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور اردو کی کچھ نہ کچھ خدمت کرتے رہتے ہیں یا اردو کی خدمت لیتے بھی رہتے ہیں، مگر کل یہاں پہنچنے سے لے کر آج تک میں نے جو جذباتی لگاؤ دیکھا یہاں کے رضاکاروں میں کہ وہ اردو کو اپنی تہذیبی پہچان کے طور پر زندہ رکھنا چاہتے ہیں، یہی وہ نقطہ ہے جو دوسری جگہوں پر اردو کی انجمنوں کو یہاں کے انجمنوں سے الگ کرتا ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے اس مسرت کو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کل مجھے حاصل ہوئی، اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس استقبال کے لیے جو کل سے آج تک یہاں حاصل ہوا۔ دور دراز کے علاقوں میں دنیا میں مختلف جگہوں پہ جاتا رہتا ہوں، اردو کے حوالے سے سیمینار بھی ہوتے رہتے ہیں، اور دور دراز کے علاقوں میں جب اس طرح کے سیمینار ہوتے ہیں تو یہ اجتماعات یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم بیدار ہیں، اور جب ہم بیدار ہیں تو کامیابی یقینی ہے۔ عالمی سطح پر تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ان تبدیلیوں کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی یا آنے والے دنوں میں گفتگو ہوگی۔ میں نے بھی اردو کے ماضی پر نظر ڈالتے ہوئے حال کے لیے کچھ اپنے طور پر منصوبے پیش کیے ہیں، مختصراً میں اس پیپر کو پڑھ دیتا ہوں۔ کہیں کہیں اگر وقت زیادہ ہونے لگے گا تو میں اشعار چھوڑ دوں گا۔ ملاحظہ ہو، امیر خسرو سے لے کر آج تک اردو زبان و ادب کا سفر کئی مرحلوں سے گزرا ہے۔ خسرو اور ان کے معاصرین کے سامنے تصوف کے زیر اثر مذہبی رواداری، عشق حقیقی اور عشق مجازی کے بعض پہلوؤں کا ایک واضح تصور موجود تھا جسے انہوں نے شعر و ادب کا حصہ بنایا۔ خسرو کی مشہور غزل زحال مسکی مکن تغافل یا خدا خود میرے محفل بود شب جائے کہ من بودم، ان میں اگر عشق کا ایک والہانہ انداز ہے تو میر، درد اور سودا، یہاں تک کہ غالب کے حد تک عشق کے علاوہ مذہبی رواداری کا تصور اردو شعراء کا ایک اہم موضوع رہا ہے۔ یہ اشعار ملاحظہ ہو کہ غرض کفر سے ہے نہ کچھ دن سے مطلب، تماشائے دیر و حرم دیکھتے ہیں، بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا، میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، اس نے تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا، اور وفاداری بشرط استواری اصلی ماں ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ میں نے یہاں صرف دو موضوعات کا تذکرہ کیا،
مگر اس طرح کے کئی موضوعات ہیں جو تواتر کے ساتھ اردو شاعری میں جگہ پاتے رہے ہیں۔ غالب نے اس دائرے کو قدر وسیع کیا ہے اور متن کی سطح پر اردو شاعری کو اپنے عہد کا آئینہ دار بنانے کی کوشش کی ہے، مگر مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات کے طور پر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اسلوب کے سلسلے میں وہ بھی روایتی دائرے سے زیادہ باہر نہیں جا سکیں۔ گویا فارسی زبان سے قربت کی جو صورت ابتدائی اردو شاعری میں جلوہ گر تھی وہ چند مستثنیات کو چھوڑ کر غالب کے عہد تک کسی نہ کسی انداز سے موجود رہی ہے۔ اگر نثر نگاری اور شاعری دونوں پر نگاہ ڈالی جائے تو اس پورے منظرنامے میں فضلی کی کربل کتھا اور نذیر اکبر آبادی کی نظموں کو ہی روایت سے انحراف کی مثال قرار دیا جا سکتا ہے، بلکہ نذیر کے سلسلے میں بجا طور پر اس سچائی کا اعتراف کیا گیا ہے کہ ان کے یہاں ہندوستان اور یہاں کے عوام کی روح پہلی بار اردو زبان کے پیکر میں جلوہ گر ہوئی ہے۔ یہ بات اس اعتبار سے حیرت انگیز ہے کہ اردو زبان کی پیدائشی عوامی ضرورتوں کے اور تقاضوں کے تحت ہوئی تھی۔ البتہ بعد کے زمانے میں اردو نے رفتہ رفتہ مقامی زبانوں کی طرف قدم بڑھایا اور ایسا ہونا لازمی بھی تھا کیونکہ اردو کے ابتدائی شاعروں کے یہاں بھکتی تحریک اور اسلامی تصوف کا جو خوبصورت سنگم تھا وہ لازمی طور پر نمک ہے فارسی کا، درد ہندی شاعری کا ہے جیسی سچویشن کے لیے فضا تیار کر چکا تھا، اور اب فارسی اور سنسکرت زبانوں کے بہترین جوہر کو یکجا کر کے اردو زبان کو دوسری ہندی آریائی زبانوں سے الگ رنگ و روپ دینا ایک فطری عمل تھا۔ بہرحال اسلوب اور طرز اظہار کے سانچوں سے قطع نظر اردو شعر و ادب کا جائزہ لیں تو قدیم ہندوستانی روایتوں اور مشترکہ تہذیبی قدروں کی پیشکش کے اعتبار سے اس کی تاریخ خاصی تابناک رہی ہے، گرچہ سن 1857 سے قبل کی بیداری میں بھی ایک کیفیت نیم خوابی ہے، اور ایسے ماحول میں اصلاح پسندی چولے بدلتی ہے، دل نہیں بدلتی، جس کے سبب 19ویں صدی کے نصف اول تک معاشرے میں تمام تر ترقیات کے باوجود تہذیبی تصادم کے مناظر کسی نہ کسی سطح پر موجود رہے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اہل دانش اسے تہذیبی وراثتوں سے انکار کی جگہ وابستگی سمجھتے ہیں اور اردو ادب کو اس وابستگی کا آئینہ قرار دیتے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو آہستہ خرامی کے ساتھ اس صدی میں متن اور اسلوب دونوں ہی کے اعتبار سے اردو نے نئی شاہراہوں پر قدم بڑھایا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ صرف ایک ندی نہیں رہی بلکہ 7 دھاراؤں یا 7 سروں کا سنگم بن گئی۔ اس صدی میں ایک طرف تو اردو قومیت یا بالفاظ دیگر ہندوستانیت کی نمائندہ بن کر نئی توانائی کے ساتھ ابھری ہے، اور دوسری طرف اس نے بر صغیر ہند و پاک سے باہر کے ملکوں میں بھی اپنا سفر شروع کیا ہے۔ یہ خیال عام ہے کہ اردو کی یہ ہندوستانیت ہی اس عہد میں اس کی سب سے بڑی طاقت رہی ہے۔ اس لفظ ہندوستانیت کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، مگر میرے خیال میں اسلوب کی سطح پر عام فہم ہونا اور متن کی سطح پر اپنے عہد کا آئینہ دار ہونا اس کی بنیادی شرط ہے۔ غور کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ اردو زبان و ادب نے یہ دونوں شرطیں پوری کی ہیں، اور یہی اس کی مقبولیت اور ترقی کا بنیادی سبب رہا ہے۔ گزشتہ صدی کے نصف اول میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تیز رفتاری نے تو ہماری تہذیبی روایتوں کے سامنے ایک سوالیہ نشان کھڑا کر ہی دیا تھا، مگر نصف آخر میں تقسیم ہند اور اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر ہونے والی ہجرت مزید قہر ڈھا گئی۔ سن 1947 کی ہجرت تو خیر ایک بڑا واقعہ تھا، مگر اس کے بعد بھی ہجرتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ تلاش رزق میں ترک وطن ہے در بدری، اگر اصول ہو پیش نظر تو ہجرت ہے، مگر ہند و پاک سے اردو داں طبقے کی ہجرت کا سلسلہ اب تک جاری ہے اور شاید آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ میرے خیال میں اس مسلسل ہجرت سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اردو بولنے والوں کا دائرہ وسیع ہوا، اور اس زبان نے بر صغیر سے باہر نئے علاقوں کا سفر کیا، لیکن خود اپنی ہی جائے پیدائش میں اس پر پیغمبری وقت آ پڑا۔ موجودہ صدی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی مزید ترقی نے
عام طور پر لوگوں کو اپنی تہذیبی اور ثقافتی روایتوں سے دور کرنا شروع کر دیا۔ اس میں روایتوں سے بیزاری یا بے نیازی کی جگہ ہماری عدم فرصتی کا دخل زیادہ ہے۔ مشینوں سے مقابلہ کرتے ہوئے خود مشین بن جانے کی مجبوری نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا کہ ہم کچھ وقت اپنی تاریخ اور کلچر کو جاننے میں بھی صرف کریں۔ حالانکہ آج جو معاشرتی مسائل ہماری زندگی میں پیدا ہو رہے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ حل ہماری تہذیبی روایتوں میں موجود ہے۔ بہرحال چونکہ اردو زبان خاص طور پر ہماری مشترکہ تہذیب اور ثقافت کی امین رہی ہے، اس لیے اس صورتحال نے دوسری کئی زبانوں کی طرح اردو کے سامنے بھی طرح طرح کے مسائل کھڑے کر دیے۔ یہاں تک کہ عہد حاضر میں اردو زبان کے تعلق سے دو متضاد قسم کی باتیں کہی جانے لگیں۔ ایک طرف اس مایوسی کا اظہار کیا گیا کہ اردو بس اب چند برسوں یا دہائیوں کی مہمان ہے، اور دوسری طرف اس خوش فہمی پر اعتبار کر لیا گیا کہ اردو اب بھی دنیا کی مقبول ترین زبان ہے۔ مجھے ان دونوں بیانات کا تجزیہ کرنا بے مقصد معلوم ہوتا ہے۔ میں اپنے طور پر یہ محسوس کرتا ہوں کہ گرچہ روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کا رشتہ اپنی تہذیب اور ثقافت سے اتنا گہرا نہیں رہ گیا ہے جتنا پہلے تھا، اس کے باوجود وہ فرصت کے اوقات اپنے روایتی اور اجتماعی کلچر کی تلاش میں صرف کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے لیے دور دراز کے آبائی گاؤں اور شہر کا سفر بھی اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی زبان اور ادب اگر اپنی روایت سے بالکل الگ نہیں ہوگا تو اس کی طرف رجوع کرنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ایسے میں اردو کے ریڈیو اور ٹی وی پروگرام، ادبی و شعری محفلیں اپنے معیار کی تمام تر کمیوں کے باوجود آج بھی اردو زبان و ادب کے فروغ میں معاون ہیں۔ ان کا معیار بلند کرنا ہمارا فرض ہے۔ دینی مدرسوں، مذہبی جلسوں اور اداروں کے وسیلے سے بھی اردو کے فروغ کا کام ہو رہا ہے، مگر شاید اتنا کام کافی نہیں ہے۔ یہ نظریہ بہرحال قابل قدر ہے کہ اردو کا رشتہ اپنی تاریخ، ثقافت اور مشترکہ تہذیب سے مضبوط رکھتے ہوئے ہمیں اسے نئی زندگی اور نئے سماج کے تقاضوں سے ہم آہنگ بھی کرنا ہے۔ یہی نہیں، بر صغیر سے باہر کے جن 2 درجن ملکوں میں، جن میں موریشس بھی شامل ہے، اردو بولی اور پڑھی جاتی ہے، وہاں اسے مقامی کلچر سے جوڑنا چاہیے اور اردو ادب کا منتخب شعری اور نثری سرمایہ دوسری زبانوں میں بھی شائع ہونا چاہیے۔ یہ سارے کام اردو کے فروغ میں معاون ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں تمام تر سماجی و سائنسی علوم سے متعلق اطلاعات بھی اردو میں دستیاب ہوں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی۔ نئی سائنسی اصطلاحات کی حد تک فی الحال ہم انگریزی پر بھی انحصار کر سکتے ہیں، کیونکہ اول تو وسیع پیمانے پر اصطلاح سازی کا کام آسان نہیں ہے، دوسرے فوری طور پر نئی اصطلاحوں کا مقبول عام ہونا بے حد دشوار ہے۔ اردو میں ایک معتبر انسائکلوپیڈیا کی اشاعت کی تجویز بھی قابل قبول ہے، مگر میرا خیال ہے کہ اردو کے نصاب پر نظر ثانی کا کام ہماری فوری توجہ چاہتا ہے۔ یہاں اپنا ایک تجربہ آپ سبوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تعلیم و تدریس کے طویل سفر کے دوران میں نے محسوس کیا کہ اردو کی فاصلاتی تعلیم یعنی ڈسٹنس ایجوکیشن کا نظام اردو زبان و ادب کے فروغ میں خاصا معاون ہو سکتا ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ مختلف پیشوں سے جڑے ہوئے لوگ اردو زبان سیکھنا تو چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے پابندی سے یا زیادہ وقت نہیں نکال پاتے۔ اس لیے اردو کے نصاب پر نظر ثانی کرتے ہوئے فاصلاتی تعلیم کا ایک الگ نصاب تیار کرنا ضروری ہے۔ سرسری طور پر 2-3 باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مسئلہ اردو کے رسم الخط کا رہا ہے، گرچہ اب اس نقطے پر اتفاق رائے ہو چکا ہے کہ اردو کو اپنے رسم الخط کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے، پھر بھی کبھی کبھی کوئی صدا بلند ہو جاتی ہے۔ دوسرا معاملہ اردو کو روزی روٹی یعنی روزگار سے جوڑنے کا ہے۔ اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کے علاوہ دوسرے ملکوں میں اردو کو روزگار سے جوڑنا تو شاید اب ممکن نہیں رہا، لیکن جس طرح ہمارے صوبہ بہار میں سہلسانی فارمولہ کے تحت
اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دینے سے تمام آئینی اداروں، ضلعی دفاتر اور سرکاری اور نیم سرکاری اسکولوں میں اردو داں حضرات کی بڑے پیمانے پر تقرری ہوئی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے۔ اس طرح دوسری جگہوں پر بھی ممکن ہے۔ تیسری اہم بات اردو کی گھریلو تعلیم سے متعلق ہے۔ خواتین اس سلسلے میں اہم رول ادا کر سکتی ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسل کسی اردو کتاب کی پشت پر شائع شدہ اپنے بزرگوں کی تصویر دیکھ کر صرف خوش نہیں ہو بلکہ کتاب کو پڑھ بھی سکے۔ باتیں اور بھی ہیں اور ہوتی رہیں گی، مگر میں ایک اردو شعر کا تصور انگریزی میں پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ Don't complain about the cruel winds of the day. Those who want to lit a candle do it anyway. جلانے والے جلاتے ہی ہیں چراغ آخر، یہ مت کہو کہ ہوا تیز ہے زمانے کی۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت خوب جناب پروفیسر اعجاز علی ارشد صاحب۔ آئیے پروگرام کو آگے کی جانب لے چلتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ پینے کو